آج کا جو موضوع ہے بڑا دلچسپ ہے اور اس طرح کے دلچسپ موضوع ہم اکثر آپ کی خدمت میں لاتے رہتے ہیں۔ موضوع ہے بہو اور داماد کا رشتہ۔ سسرالی رشتوں کے حوالے سے یہ اہم ترین موضوع ہے۔ دیکھیے، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ انسانوں کو رشتوں کی زنجیروں میں جکڑ کر اور رشتوں کے گلدستوں میں ڈال کر انسان کو زمین پر اتارتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، وہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے۔ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، بھائی ہوتا ہے، چچا، ماما، خالہ، یہ سب رشتوں کو وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ رشتوں کی وہ قسمیں ہیں ہمارے ناظرین جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے عطا کرتی ہیں، یعنی اس میں یہ بائی چوائس نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اس نے اس کا انتخاب کر دیا ہے۔ لیکن رشتوں کی ایک قسم وہ ہے جو آپ نے خود بائی چوائس آپ نے اپنانے ہوتے ہیں اور آپ نے بنانے ہوتے ہیں۔ ان بائی چوائس قائم کردہ رشتوں میں جو سب سے اہم رشتہ ہے اور سب سے بنیادی کلیدی رشتہ ہے وہ نکاح ہے۔ اور نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو اصلاً تو دو بندوں کے درمیان وقوع پذیر ہوتا ہے، ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان، مگر اس نتیجے میں، اس نکاح کے نتیجے میں جو رشتے وجود پذیر ہوتے ہیں وہ صرف ایک میاں اور بیوی کا، یعنی دو میاں اور بیوی کا نہیں ہوتے، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ انہی میں ایک رشتہ ہے، وہ ہے بہو اور ساس کا، بہو اور داماد کا، جو نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور نکاح کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ رشتے جو اللہ نے بنا کے بھیجے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، ان کے حقوق بیان کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے جو یہاں آ کر ہم خود بائی چوائس اپناتے ہیں، ان کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک معاشرتی بدقسمتی ہے، کچھ رشتوں کو، کچھ ٹائٹلز کو ہم نے ایک منفیت کا ایسا جامہ پہنا رکھا ہے کہ ان کی طرف جب دھیان جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی منفی چیز خود بخود ذہن میں آتی ہے، سب کے ذہن میں نہیں آتی، لیکن اکثر ایک جو پورٹریٹ چیزوں کو کیا جاتا ہے اس کا یہ بہرحال حصہ موجود ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، نئے بننے والے ان رشتوں میں ایک لڑکی ہوتی ہے اور ایک لڑکا ہوتا ہے۔ لڑکی کے بھی دوہرا رشتہ وجود میں آتا ہے اور لڑکے کا بھی دوہرا رشتہ وجود میں آتا ہے۔ لڑکی بیک وقت بیوی بھی بن رہی ہوتی ہے اور بہو بھی بن رہی ہوتی ہے، اور لڑکا بیک وقت شوہر بھی بن رہا ہوتا ہے اور داماد بھی بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز دیکھنی چاہیے، یہاں پر ان دونوں نے اصل خیر کا دروازہ تب کھلے گا جب یہ دونوں یعنی میاں اور بیوی اپنے اپنے حقوق، اپنے اپنے فرائض، اپنے اپنے رشتہ داروں کے حقوق اور دوسرا ایک دوسرے کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور فرائض، ان سب کا لحاظ رکھے گا۔ آپ دیکھیں کہ وہی لڑکی وہ ہوتی ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر لڑکے کے ماں باپ کے اعتماد دلوانے پر کہ ہم آپ کی بیٹی کا خیال رکھیں گے اور اس کو اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے، اور لڑکے کے اس اعتماد دلانے پر کہ میں آپ کی بیٹی کا زندگی بھر کا دکھ سکھ کا ساتھی ہوں، وہ اپنی بیٹی اور اپنے جگر کا ٹکڑا اور پال پوس کے بڑا کر کے جس کو انہوں نے سنوارا ہوتا ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے، ان کا ممنون ہونا چاہیے یا ان سے متعلق ہمیں منفی بات کرنی چاہیے؟ اور دوسری طرف جب لڑکی دوسرے گھر میں پہنچتی ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اب میرے ماں باپ نے ان کو میرا ماں باپ بنا دیا ہے، اب میں نے اس بندے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو اگر وہاں میں ماں باپ کی خدمت کرتی تھی تو اب اس کا ریپلیکیٹ ہو گیا، میں نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ جب یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل قرابت کے ضمن میں اس کا بہت تذکرہ کیا، جس کا ہم آگے ذکر بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قول فرمان مبارک، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، یہ جو اہل ہے، گھر والے ہیں، اس کا مفہوم شارحین نے وسیع کیا ہے۔ نکاح کے بعد اس کا مفہوم بڑھ جاتا ہے، جس طرح قرابت والا نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو قرابت کا مفہوم بڑھ جاتا ہے، اس میں آپ کے سسرالی رشتہ دار شامل ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر خود ان رشتوں کا کیا تقدس تھا، حضور داماد بھی تھے اور حضور سسر بھی تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو دامادی والا رول ہے، اس سے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک مہم پر جا رہے تھے اور مصر کی فتح کی مہم تھی۔ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے سپہ سالار بن کے، تو کہا کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا، چونکہ وہاں پر تمہارے دو حق ہیں، ایک حق کے دامادی ہے اور ایک حق کے رامی ہے۔ رامی حق کون سا تھا؟ بعد میں وضاحت فرمائی کہ رامی حق یہ تھا کہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ وہاں سے تھی، مصر سے، اور جو دامادی حق ہے وہ جو حضور کی زوجہ محترمہ تھیں
حضرت ماریہ قبطیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ مصر سے تھیں۔ آپ دیکھیں اب یہ سسرالی رشتے کا آپ نے سکوپ کتنا بڑھا دیا کہ صرف اس خاتون کی عزت نہیں، اس کے گھر والوں کی عزت نہیں، اس کی بنیاد پر ایک پورے شہر کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دے دیا۔ آپ اندازہ کی، یہ ہے وہ سنت کا پہلو جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ مزاج نبوی رشتوں کے حوالے سے جس کو ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب وہاں پر فتح کر لیا تو انہوں نے کہا، پادری تھے وہاں سے عیسائی مذہب کے تھے، ان سب کو جب اکٹھا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہ جانیں یہ کیا کرنے والے ہیں، چم گوئیاں کرنے لگے۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے رسول اللہ کا وہ اعلان سنایا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، چونکہ جس قبیلے اور جس شہر کے ساتھ ہمارے ملک کا ہمارے نبی کا رشتہ دامادی ہے، اس کا کوئی شخص اس پر کسی طرح کا ظلم روا نہیں رکھا جائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو پادریوں میں سے ایک پادری امام طبرانی نے روایت کیا، بول اٹھا کہ اتنی دور کی رشتہ داریوں کا لحاظ صرف نبی رکھ سکتا ہے، اے لوگوں یہ سچے نبی کے پیروکار ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک واقعے نے کہاں سے کہاں صورتحال بدل دی۔ پھر داماد کی ذمہ داریوں کے اندر سسرال کی تکریم بہت ضروری ہے۔ بہو کی ذمہ داریوں کے اندر اپنے سسرال یعنی لڑکے کے گھر والوں اور اس کے ماں باپ کی خدمت، اور داماد کی ذمہ داریوں کے اندر اپنی بیوی کے ماں باپ کی خدمت اور تکریم بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بالکل الٹ ہے، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بیٹے کی بیوی بہو ہے وہ تو ہماری خدمت کرے، لیکن اگر ہمارے داماد یعنی ہمارے بیٹے اور ان کے داماد نے ان کی خدمت کی تو وہ نیچے لگ گیا، جی داماد صاحب نیچے لگ گئے۔ اس حوالے سے اسوہ نبوی دیکھیے کتنا شاندار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت حفصہ نے اپنی اس میں مزاح میں یا جس طرح خواتین بیٹھی ہوتی ہیں ان میں ایک رشتہ بھی تھا جس میں تھوڑا تناؤ بھی ہوتا ہے فطری طور پہ، ان کو کہا کہ ہم افضل ہیں چونکہ ہم قریش سے ہیں اور رسول اللہ قریش سے ہیں، اس نسبت سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور جب تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ اے صفیہ تم نے حفصہ کو یہ کیوں نہ کہا کہ میں کیسے کمتر ہو سکتی ہوں، میں تو وہ ہوں کہ جس کا باپ ہارون ہے، جس کا چچا موسیٰ ہے اور جس کا شوہر محمد رسول اللہ ہے۔ یعنی اپنی زوجہ کی دل جوئی کے لیے اپنے سسرالی رشتہ دار یعنی اس کے میکے رشتہ دار کا اکرام اور تکریم ظاہر کر کے ان کی دل جوئی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسوہ نبوی، سسرالیوں کو رشتے اپنا تحائف دینا، یہ سنت نبوی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے گھر والوں کی طرف، ان کی بہنوں کی طرف، ان کی سہیلیوں کی طرف تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے، ہمارے معاشرے نے بعض چیزوں کا اور بعض نارمز کو بدل دیا ہے۔ داماد کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسن سلوک کرے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ جو تھا غزوہ بنو مستلق، اس کے اندر وہ آئی تھیں، قیدی بن کے آئی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ بعد ازاں جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ جس قبیلے سے رسول اللہ کا رشتہ دامادی ہے اس قبیلے کا کوئی فرد غلامی میں نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے یہ حدیث، آپ اندازہ کر۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کرتی تھی حضرت جویریہ کو تو فرمایا کرتی تھی کہ زمین پر کسی عورت نے اپنے قبیلے کے لیے اتنی منفعت والی ثابت نہیں ہوئی اے جویریہ جتنی تم ثابت ہوئی۔ تو آپ دیکھیے یہ وہ ہے نارمز جو ایک داماد کے لیے اور بہو کے لیے سادہ بات، گھر کا ماحول درست رکھنا۔ ہمارے ہاں ایک مذہبی چیز ایک غلط انداز میں تھوڑی سی پیش ہوئی ہے کچھ وقت میں کہ بہو کی ذمہ داری نہیں ہے ساس سسر کی خدمت۔ آپ اندازہ کیجئے قرآن مجید فرماتا ہے ماں باپ کی ذمہ داری فرض قرار دی۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا حکم اگر ثابت ہو جائے تو قرآن کی طرح ہی ہے، تو حضور نے فرمایا ماں باپ کے مفہوم میں حضور نے استاد کو اور ساس اور سسر کو داخل کر دیا، تو اب وہ ذمہ داری سے الگ کیسے رہ گئے؟ پھر ذی القربیٰ کا مفہوم اس کے اوپر، پھر خیرکم اہلی کا مفہوم اور فرمان اس کے اوپر، تو لہٰذا یہ دو طرفہ یعنی یہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے۔ تالی کہتے ہیں دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بہو یہ سمجھے کہ میرا کوئی فرض نہیں ہے اور وہ اپنے معاملات کو معطل کر کے یک طرفہ رکھے اور کہے کہ شوہر سارے کام کرے، یہ اس کے الٹ شوہر اپنے سارے معاملات کو اور اپنی بیوی کے گھر والوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مبنی پر سختی اور درستی کے ساتھ رکھے اور کہے کہ وہ ان کے معاملات اس کے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک رہیں، یہ دونوں طریقہ کار نہ فطرت کے حق میں ہیں، نہ قرآن و سنت کے مطابقت میں ہیں، اور نہ انسانی طبیعت اس کو گوارا کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ جو صحیح راہ ہے وہ راہ اعتدال ہے، صحیح راہ ہے وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گامزن کیا ہے۔